کنویں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، مرے ہوئے کتے اور گندگی ڈالی جاتی تھی، پھر تو اس کا پانی ناپاک ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کو کیوں پاک قرار دیا؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ بیر بزائے کنواں ہے، یلقا فیہ الحیض، جس میں حیض کے چیتھڑے ڈالے جاتے ہیں اور جس میں مرے ہوئے کتے اور گندگی ڈالی جاتی ہے، تو افنتوضأ منہا، کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کنویں میں حیض کے چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے تھے، مرے ہوئے کتے بھی ڈالے جا رہے تھے اور گند پھینکا جا رہا تھا، پھر بھی نبی نے فرمایا کہ اس کے پانی سے وضو کرو۔ تو دیکھیں یہ ہے حدیث اصل میں ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو کہتے ہیں بس نبی کی قول جیسے ملے ایسے لے لو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی، آپ فقہا سے اس کا مطلب پوچھیں گے جو حدیث کے اہل ہیں۔ امام لیث بہت بڑے امام گزرے ہیں اسلاف میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں۔ اور یہ حدیث یہ مضمون خود حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی بات مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ، فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک حدیث جاننے والے سمجھتے نہیں ہیں وہ حدیث کا مطلب، دوسرا حدیث جاننے والے بھی ہوں اور سمجھتے بھی ہوں۔ تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا بس جب بھی ہمارے پاس کوئی حدیث آئے گی، ریفرنس آئے گا، ہم فوراً عمل کریں گے، تو عمل کریں آپ اس حدیث پر، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف قرآن مجید حکم دے رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے آپ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب صبح اٹھو تو بالٹی میں برتن میں ہاتھ مت ڈالو، ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں رات کو گندگی لگی ہو، تو ہاتھ بھی مت ڈالو جب تک اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لو، دھونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالو۔ تو اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو گندگی سے بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور حیض کے چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور گوبر بھی ڈالا جا رہا ہو اور پھر آپ اس سے وضو کا حکم دیں؟ تو خلاصہ یہ کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ وہ مطلب ہے جو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ حدیث کے کم یعنی کچھ 2-3 مطلب بیان کیے گئے اس حدیث کے، کیونکہ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سیرت اور باقی زندگی سے میچ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا اہتمام کیا، صحابہ نے بھی اہتمام کیا، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ کہیں نجاست گری ہو اور آپ نے اس میں وضو کا ہمیں حکم دے دیا ہو یا خود وضو کیا ہو۔ تو یہ اصل میں زمانے جاہلیت کا ایک کنواں تھا جس کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں یہ سب چیزیں ڈالی جاتی تھیں، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس میں یہ سب کام ہوتا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، یہ ماضی میں کام ہوا ہے نا، اب نہیں ہوا، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، فی الحال اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، تو ماضی کو چھوڑو، کیونکہ جب کنویں میں کوئی چیز گرتی ہے، اور مٹی ایک ایسی چیز ہے نا جو خود ایک مطہر ہے، اس کے رنگ، بو، ذائقہ سب کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے، طویل عرصے تک جب مٹی پڑی رہتی ہے اور کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے تو جتنی بھی گندگی ہو وہ کچھ وقت کے بعد وہ پانی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماضی کے میں یہ کام ہوتا رہا تھا، اس وقت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نبی نے فرمایا ان الماء طہور، پانی فی الحال پاک ہے بھائی، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی، فی الحال کوئی گندگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اب ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اس بحث میں مت پڑو۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کنواں جاری ہو، جاری پانی ہو، اس میں جاری پانی گندگی سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اس کا رنگ بو ذائقہ چینج نہ ہو جائے، جیسے دریا کا پانی، اس میں کتے بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں لوگ گندگی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پانی کا حصہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اگر بو اور اسمیل اور گندگی نہیں نظر آ رہی تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جاری کنواں ہو، لیکن کنویں کا جاری ہونا بہت یعنی متبادر نہیں ہے، زیادہ راجح بات یہی ہے کہ ماضی میں یہ سب کام ہوا کرتا تھا اس میں، جس کو صحابہ نے بیان کیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کی بات کی ہے کہ فی الحال ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، یعنی فی الحال اس میں کوئی گندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں اس بحث میں مت پڑو۔ اور بھی مفہوم اس حدیث کے بیان کیے گئے، لیکن بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور پھر چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہوں حیض کے اور گندگی بھی، اور پھر آپ اسی سے وضو کریں، کیونکہ پھر دوسری حدیثیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی ہو تو پانی کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ حدیثوں کے یہ حدیث پھر خلاف ہو جائے گی، تو نبی کی بات کا وہی مطلب بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ محمد رحیم کراچی سے، ریل گاڑی میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ٹرین میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب،